رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم عليه السلام إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان. امام الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سب سے آخری پیغمبر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف حمیدہ، شریعت اسلامیہ، احکام، ہدایات اور اس تمام کے بعد رحمت الہی، اس تمام کا منبع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حق جل مجدہ نے تشریع کا، قانون سازی کا اختیار عطا فرمایا. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ جب ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے دلائل اربع میں سے کوئی ایک دلیل ہونی ضروری ہے، اور دلائل اربع کتاب اللہ، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس ہیں. یہی چار چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی مسئلے کا ثبوت اور عدم ثبوت ہوتا ہے. مدار یہ چار دلیلیں ہیں. ان چار دلیلوں میں سے پہلی دو دلیلیں حجج اصلیہ کہلاتی ہے اور دوسری دو دلیلیں حجج فرعیہ کہلاتی ہے. یعنی اگر اجماع اور قیاس وہ بھی قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہوگا تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کی روشنی میں نہیں ہوگا تو اس اجماع اور قیاس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو قیاس اور اجماع وہ اپنے قبول اور عدم قبول میں دوسری دلیلوں کے محتاج ہیں. گویا وہ بذات خود دلیلیں نہیں، ذیلی دلیلیں ہیں، ذہنی دلیلیں ہیں. لیکن قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دونوں اصلی دلیلیں ہیں. ان میں کوئی مسئلہ اگر ہے تو اس کو کسی دوسری جگہ پیش کر کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اجماع ہے، اس کو پیش کیا جائے گا کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر. قیاس ہے، اس کو پیش کیا جائے گا کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر. بلکہ قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احکام ہیں ان احکام کی علتوں کو تلاش کر کے ان علتوں کے اشتراک کی وجہ سے غیر منصوص چیزوں کے اوپر حکم مرتب کرنا اور ان علتوں کے تعدیے کی وجہ سے پھر حکم کا تعدیہ کر دینا، اسی کا نام قیاس ہوتا ہے. تو قیاس تو بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام میں غور و تدبر کے بعد علت کو تلاش کیا جائے اور اس علت کا جہاں اشتراک پایا جائے ادھر اسی حکم کا تعدیہ کر دیا جائے جو حکم کتاب اللہ یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو حکم قیاس کا بذات خود کچھ نہیں ہوتا
اور قیاس سے مستنبط مسائل کا کوئی حکم بذات خود نہیں ہوتا، ان پر حکم وہی لگایا جاتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے۔ اجماع انہی لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جو رسول اکرم علیہ السلام کی سنت اور قرآن کریم ان کے تباہر اور ان کی مساولت اور ان میں انہماک اس درجے ان کو ہو چکا ہو کہ ان کا مزاج قرآن کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاج بن چکا ہو۔ گویا وہ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد کے اوپر مطلع ہو چکے ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پہچان کر وہ کسی حکم کو بیان فرمائیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اصل حکم رسول اکرم علیہ السلام ہی کا ہے، اسی حکم کی وضاحت اور توضیح غیر منصوص چیزوں کی طرف منتقل کرنا اور ان لوگوں کا منتقل کرنا جن کا تباہر قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس درجے ہو کہ ان کا مزاج شریعت یعنی مزاج قرآنی اور مزاج رسول اکرم علیہ السلام سے ہم آہنگ ہو گیا ہو۔ تو گویا مزاج اور مذاق اصل قرآن کریم کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خواب آپ نے دیکھا ہے، تعبیر دوسرے نے بیان کر دی ہے، الفاظ دوسرے کے ہیں مگر خواب آپ ہی کا ہے۔ تعبیر دوسرے نے کر دی ہے مگر پیسہ اور نقشہ آپ ہی کا ہے۔ مستری اور مزدور آئے لیکن وہ مستری اور وہ انجینئر اور وہ مزدور وہ سب اتنے ماہر تھے کہ آپ کے نقشے کے مطابق وہ پوری بلڈنگ کھڑی کرنے پر قدرت رکھتے تھے، لیکن نقشہ آپ کا ہے، چاہت آپ کی ہے، منشا آپ کا ہے، کتنے کمرے آپ کو چاہیے، کس طرح کے چاہیے، کتنا صحن چاہیے، کتنا کھلا چاہیے، کتنا بند چاہیے، وہ ساری مراد اور مقصد آپ کا ہے، لیکن وہ مقصد بھی پورا ایرا گیرا نہیں کرے گا۔ جو ماہر ہو اس فن کا وہی آپ کے مقصد کے مطابق کام کرے گا۔ تو لیکن اس تمام میں مزاج اور مذاق اور ضروریات وہ آپ کی کار فرما ہے۔ کتنا بھی بڑا وہ انجینئر ہے، کتنا بھی بڑا وہ مستری ہے، لیکن اس کی اپنی ضرورت اور اپنا مزاج اس کو کوئی دخل نہیں۔ وہ کوشش کرے گا آخری درجے آخری حد تک کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق میں کام کر جاؤں، آپ کی بلڈنگ تیار کر دوں۔ تو یہ جو اجماع والے لوگ ہیں جن کا اجماع قبول کیا جاتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور آپ کے مقاصد کے اوپر ہی انہی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان مقصد کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اصل حجت جو ہے وہ قرآن کریم ہے اور حکم اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم چلتا نہیں، عبادت اسی کی ہے، لیکن اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح خود قوانین بنائے ہیں اسی طرح قانون بنانے کا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ رسول اللہ نے قانون بنائے لیکن اللہ کے اختیار دینے سے بنائے، خود مختار ہو کر نہیں بنائے۔ تو آپ کی بھی احتیاج ہے حضرت حق جل مجدہ کی طرف۔ آپ پیغمبر ہیں لیکن کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو آپ سب سے بڑے ہیں، سارے عالم میں سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے بعد ہیں۔
تو اصل مقصود تو اللہ کا ہے، لیکن اس مقصد کی ترجمانی کا حق اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں کہیں ڈھونڈ کر نہ وضاحت کے ساتھ ملتی اور نہ دلالت کے ساتھ ملتی، لیکن ان کا حکم اسی طرح واضح ہے اور اسی طرح اس کا قبول کیا جانا ضروری ہے جیسے قرآن کریم کا حکم قبول کیا جانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حدود بیان کی گئی، بتایا گیا کہ اگر کوئی سرقہ کر لے اور سارق ہو جائے تو اس کا قطع ہو جائے گا۔ حد بیان کی گئی کہ اگر کوئی زنا کر لے تو پھر اس پر رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن جب شراب کو بیان کرنے کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی تو شراب کی قباحت، اس کی شناعت، اس کے نقصانات، اس تمام کو بیان کیا، لیکن اگر کوئی شرب خمر کا مرتکب ہو ہی جائے تو اب اس کی سزا کیا ہوگی قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ امت کے درمیان متفق علیہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ متفق علیہ کہاں قرآن کریم میں نہ دلالتاً ہے نہ صراحتاً ہے، تو یہ کہاں سے آیا حکم؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ کہنا یہ ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی اور انہی مثالوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں کہ جس طرح تشریع اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون سازی، یہ قانون شریعت یہ قانون جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسے اس کے قانون ساز اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اختیار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو اصل حجت جو ہے وہ قرآن کریم ہے اور احادیث مقدسہ ہیں، پھر انہی کی روشنی میں فرعی حجتیں، ذیلی حجتیں، انہی کو آگے بڑھانے کے لیے وضاحتی حجتیں، تشریعی حجتیں، یوں کہہ لیجئے تشریعی حجت ہے اور ایک تشریعی حجت ہے۔ تو تشریعی حجت جو ہے وہ اجماع اور قیاس ہے۔ ان چاروں دلائل کو لے کر پھر احکام کا ترتب ہوتا ہے، احکام کا استنباط ہوتا ہے۔ کبھی کلیئر قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت واضح حکم آ جاتا ہے۔ جیسے مسائل میراث کا حکم ہے، بہت سے امور وہ ہیں کہ ماں کو اس صورت میں سدس ملے گا، بھائی کو دوہرا حصہ ملے گا، بہن کو اکہرا حصہ ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو پورے رکوع میں کچھ مسائل بالکل واضح بیان کر دیے گئے، کسی اجتہاد کی، کسی تشریح کی، کسی حدیث کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ایسے قطعیت کا حکم بالکل واضح بیان کر دیا گیا، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ ایسے زنا کرنے پر رجم کا حکم وہ بالکل واضح بیان کر دیا گیا، تو اس میں کسی حدیث کی بھی توضیح کے لیے ضرورت نہیں۔ لیکن جب سارق سرقہ کرے گا تو کتنے سرقے پر قطعیت ہوگا؟ قطعیت تو پکا ہے اس میں نہیں، لیکن سرقہ کس کو کہیں گے، سرقہ کتنے کو کہیں گے، کس انداز کے چوری کو سرقہ کہیں گے، یہ واضح قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اس کے لیے تشریح کی ضرورت پیش آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کبھی رسول اکرم علیہ السلام تشریح کرتے ہیں، جیسے شرب خمر کی حد کے اندر تشریح کی، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح اور تبیین کرتے ہیں، صرف حکم کی وضاحت فرماتے ہیں۔ یہ حکم کی وضاحت اور تشریح یہ براہ راست قرآن کریم اللہ رب العزت، یہ جو قرآن کریم ہے اور احادیث مقدسہ ہے، ان میں تمام چیزیں تشریع نہیں، قانون نہیں،
بلکہ کچھ اس قانون پر عمل کے لیے ہدایتیں ہیں، ترغیب ہے، ترغیب ہے، وعد ہے، نصیحت ہے، عبرتیں ہیں، امثال ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، وہ تمام کہیں کے لیے تاکہ یہ جو قوانین ہم آپ کو بتا رہے ہیں یجوز اور لا یجوز کے اور یحل اور یحرم کے، ان قوانین کی طرف آپ کی رغبت ہو جائے، محرمات سے اجتناب اور محللات کا ارتکاب۔ تو اس کے لیے 2/3 تقریباً قرآن کریم کا، بلکہ اس سے بھی محتاط پہلو کچھ زیادہ، ایک تقریباً 80% حصہ وہ اس کے لیے ہے کہ 20% پر آپ کا ذہن عمل کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کو اختیار کرنے پر آمادہ۔ ایک ہے قانون بنا دینا کہ ٹریفک کے قوانین یہ ہیں، آپ یہاں سے یہاں تک آپ جو ہے اس رفتار کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ایک ہے اس قانون کا اتنا پرچار اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے اتنے انعامات اور اس کا ارتکاب اور اس کا النگھن، اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے اتنی پینلٹی اور اتنی سزائیں، وہ تشریح جو ہے وہ ایک باب ہے، وہ ہر ملک کے قانون میں ہوتا ہے، وہ اسلامی قانون میں بھی ہے۔ تو یہ جو پورے واقعات ہیں یا عبرتیں اور نصیحتیں اور امثال ہیں، یہ کہیں کے لیے ہیں ان قوانین پر جو 20 یا 25% ہے، ان پر آپ کو برانگیختہ کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے واجبات اور فرائض اور مندوبات اور مستحبات اور سنت کو اختیار کرنے کا، اور ایک خوف پیدا ہو جائے ان کے ترک کرنے سے یا محرمات اور مکروہات کے ارتکاب سے۔ تو 25% حصہ اس کے لیے نازل ہوا، 75 حصہ اس کے لیے نازل ہوا، اور 25 حصہ وہ ہے جس پر جو حکم ہے، جو آرڈر ہے آپ کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اور اس کرنے کا درجہ یہ ہے اور اس نہ کرنے کا درجہ یہ ہے۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک عامت الناس ہیں، عوام ہیں، پبلک کے لوگ ہیں، ایک مقتدی ہیں اور ایک امام ہے۔ اب مقتدی کتنے ہوتے ہیں؟ مقتدیوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، کبھی وہ 10 20 50 ہو سکتے ہیں، کبھی وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، امام تو ایک ہی ہوتا ہے۔ بھائی اب 10 20 ہیں تو امام ایک ہے، اور اگر سینکڑوں ہو گئے تو امام 2 کر دو، اور اگر ہزاروں ہو گئے تو امام 3 ہو جائے، ایسا نہیں، ایک ہی امام ہے اور اسی کی اتباع میں ہزاروں آ سکتے ہیں۔ تو مقتدا ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں اور مقتدی ہر زمانے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مقتدا اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، اس میں ابتدا کی لیاقتیں ہوتی ہیں، اور مقتدی جو ہے وہی اس مقتدا کو چنتے ہیں، وہی بھائی مسجد کے محلے کے لوگ ہی تو کسی کو امام رکھیں گے نا، جنتا کے لوگ ہی تو کسی کو بادشاہ چنیں گے نا، تو وہ عوام لوگ وہ جو ہے آپ کو امامت کا منصب، امامت صغرا کا یا امامت کبرا کا ان کی طرف سے آپ کے پاس آئے گا، حالانکہ صلاحیت آپ کی زیادہ ہوگی، لیکن آپ کی صلاحیت ہے یا نہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو آپ کے اندر ہے، مگر اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اتنا پہچان لیتے ہیں پبلک کے لوگ کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں کہ آپ ہماری امامت کر سکیں۔ تو یہ جو ہے یہ انتخاب یہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے، پبلک کی طرف سے ہوتا ہے۔ پبلک اور جنتا کے لوگ ہمیشہ وہ کم ہوا کرتے ہیں، مدرس ایک ہوتا ہے، متدرس متعدد ہوتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے، مقتدی متعدد ہوتے ہیں۔ اسی طرح امامت کبریٰ میں بادشاہ ایک ہوتا ہے، پورا ملک اس کی رعایا ہوتا ہے، اس کے زیر حکومت ہوتا ہے۔ تو یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو کمانڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تشریح کرتے ہیں
کہ تمام جو پبلک کے لوگ ہیں ان پبلک کے لوگوں میں اس پیچو خم کو دلائل شرعیہ اور دلائل فرعیہ اور اصلیہ ان کے فروق کو ان کے درجات کو پہچان کر ان سے تخریج کریں. اور تخریج کاہے کی کریں؟ وہ دین کی تخریج کریں، دین کی تفہیم کریں، دین کی تشریح کریں، دین کی توضیح کریں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مولوی ہوتے ہیں. وہ مولوی آج کے زمانے میں ان کو مولوی کہا جاتا ہے. وہ مولوی ہوتے ہیں. دین کی توضیح. کس دین کی توضیح؟ اس کی جو احکام ہیں، ان کی جو عبرتیں ہیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں، ان کی جو وعد ہے، ان کی جو وعید ہے، ان کی جو شوق کے لیے ترغیب ہے، ان کی جو خوف کے لیے ترہیب ہے، تمام کی تبیین اور تشریح جو کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں. اور یہ تشریح تو ملی جلی ہے، یہ پورے کی ہے 100% کی، لیکن اس میں 75% تو ان مولویوں کے لیے چھوڑ دو. توضیح اور تبیین اور تشریح اور ترغیب اور ترہیب اور وعظ اور نصیحت وہ ساری تو عام مولویوں کے لیے چھوڑ دو. اب آپ یہ جو مولوی چھٹے یہ کہاں سے چھٹ کے آئے؟ پبلک سے. تو تھوڑے سے ہوں گے نا، لیکن ان تھوڑوں میں سے پھر جو ہے صرف 25% وہ جو احکام ہیں ان کی ترجمانی، وہ جو احکام ہیں وہ 25% ہے کتاب اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ میں، یا آپ علیہ السلام کے فعل اور عمل میں وہ 25%. اب اس 25% پورے 100% میں کہاں ہے؟ اس تمام کو تلاش کرنا، اس کے درجے متعین کرنا اور درجے متعین کر کے لے کے بیٹھ جانا. اب یہ جو جنتا کے لوگ ہیں، کبھی کبھی یہ جو مقتدی ہیں سارے، یہ جو رعایا ہیں سارے، یہ بھی کبھی کبھی ڈائریکٹ آپ کے پاس آ جائیں گے، حالانکہ آپ بہت اونچے شو روم والے ہیں. آپ بہت اونچے 25 لیے بیٹھے نا. آپ تو جو کریم ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ سونا چاندی جس سے سب کچھ خریدا جاتا ہے. یہ سب وعد و وعید، نصیحت، تقریر، توضیح، یہ کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ جو 25% احکام ہیں ان پر عمل کیا جا سکے، ان کو اختیار کیا جا سکے. اس کے لیے 75 میں سارے دکاندار ہیں اور 25 وہ شو روم آپ کے پاس ہے. وہ شو روم جو ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے. تو پوری پبلک سے جو مولوی آئے تبیین اور توضیح والے، وہ مولوی تھوڑے سے ہیں. اس ملک میں محتاط پہلو سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ 2% ہے مسلمانوں میں، اور پھر ان 2% عام مولویوں میں احکام بیان کرنا، احکام کا درجہ متعین کرنا، احکام کو پورے کلام اللہ اور کلام الرسول میں تلاش کر لینا. اور یہی نہیں کہ تلاش کر لینا، بلکہ ان کے تدبر کے بعد ان کی علتوں پر مطلع ہو جانا، اور عرف و احوال سے جو مسائل نئے پیدا ہوئے ہیں اشتراک علت کو ڈھونڈ کر ان قدیم احکام کو ان جدید مسائل کی طرف متعدی کر دینا. یہ تمام کام کرنے کے لیے یہ 25 کی چھان پھٹک کرنا، یہ ہے استنباط مسائل. یہ استنباط مسائل کے لیے یہ تمام جنتا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ نہ مجھے تمام جنتا کو اس درجے میں لانا ہے، نہ جنتا ساری اس درجے میں آ سکتی ہے. اس لیے کتاب اللہ نے کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ، بڑی جماعت، طائفۃ منہم، چھوٹی جماعت. فرقۃ آپ سنتے فرق ضالہ، فرق حاقہ، وہ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، وہ بڑی بڑی پارٹی کو کہتے ہیں فرقہ. یہ کون سا ہے؟ دیوبندی فرقہ ہے. یہ کون سا ہے؟ بریلوی فرقہ ہے. دیوبندی فرقہ
500 ہیں, 5000 ہیں, 50,000 ہیں. اور وہ تو لاکھوں لاکھ کروڑوں ہے دنیا میں. بریلوی فرقہ 10-20 ہزار ہے, نہیں وہ تو کروڑوں ہے دنیا میں. شیعہ فرقہ وہ تو کروڑوں ہے دنیا میں. تو یہ جو فرقہ ہے یہ بہت پبلک کے لوگ جنتا. عید میں سے کون آئے گا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, چھوٹی سی جماعت. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چند ہوں گے, یہ دورے والے نہیں ہوں گے جہاں 1000-1200 ہوں گے. اور وہاں ایک تقریر ہم سنا دیں گے جا کے, جس کو سننی ہو وہ سن لے اور جس کو نہ سننی ہو وہ نہ سنے. ہمیں بھی نہیں پتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. لیکن من کل فرقۃ منہم طائفۃ, یہ چنیدہ لوگ ہیں, یہ چند لوگ ہیں. چنیدہ ہمیشہ چند ہوا کرتے ہیں, چنیدہ ہمیشہ چند ہوا کرتے ہیں. چنیدہ کون ہے؟ سب سے زیادہ چنیدہ انبیاء علیہ السلام, وہ چند ہیں. حضرت آدم سے صبح قیامت تک کتنی پبلک آنے والی ہے؟ وہ 1.25 لاکھ ہیں لگ بھگ. وہ لگ بھگ کیا ہے؟ 1.25 لاکھ ہے. اگر پرسنٹیج پر تقسیم کیا جائے تمام انسانوں کے تو کوئی پرسنٹیج ہے نہیں, مائنس میں جائے گا مسئلہ. تو چنیدہ چند ہی ہوا کرتے ہیں, وہی ساری پبلک کے عروج اور زوال کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہی ساری پبلک کے عروج اور زوال کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ایک فیصلہ لیتے ہیں ساری پبلک پریشان آ جاتی ہے. آج دیکھ رہے ہو آپ, بادشاہ لوگ ایک فیصلہ لیتے ہیں, چنیدہ لوگ پارلیمنٹری لوگ چند لوگ ہوتے ہیں, 500-700 ہوتے ہوں گے کسی ملک میں, اور کیا ہو گئے اس سے زیادہ. لیکن وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو کروڑ لوگوں کے جو ہے کبھی عروج کا سبب بن جاتے ہیں, کبھی زوال کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہی جو طائفۃ, یہ طائفہ جو ہے یتفقہوا فی الدین, یہ تفقہ والا جو طائفہ ہے, یعنی 25% قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل کا استخراج کرنے والے, استنباط کرنے والے, یہ چند ہوتے ہیں. وہ اصل استنباط کرنے والے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصلاً صحابہ تھے, جن کی تربیت, جن کی تعلیم, جن کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی حق انہوں نے ادا کیا. پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے انحطاط آتا چلا گیا, اور جو کام ایک آدمی کرتا تھا وہ 10 کرتے گئے. اگلی صدیاں آئی تو پھر جو 10 کرتے تھے وہ 100 کرتے چلے گئے. پھر اگلی صدیاں آئی, آتے آتے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تک پہنچتے پہنچتے ایک مسئلہ جو ایک صحابی بیان کرتا تھا یا صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے, تو وہ ایک مسئلہ وہ بیان کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں میٹنگ ہوتی تھی. تو اور میٹنگ میں معاملہ رکھا جاتا تھا, اور 40 فقہا یا اس سے زائد ماہرین فقہا بیٹھ کر وہ کام کرتے تھے. تو جس کو ایک شخصیت کام کرتی تھی, اب ہمارے لیے تو شخصیت ہے, لیکن اس شخصیت کے مقابلے یہ اشخاص ہیں, یہ اشخاص ہیں, یہ شخصیتیں نہیں, یہ شخص اور اشخاص ہیں. تو یہ اشخاص جو ہیں یہ شخص نہیں کام کرے گا, وہاں شخصیت تنہا کام کر رہی تھی, یہاں اشخاص کام کریں گے. یہ کام ان صدیوں کے اندر ہوا, جن صدیوں میں یعنی پہلی صدی کے آخر سے آغاز ہو گیا, اور 150 ہجری میں تو شاید وفات امام اعظم علیہ الرحمہ کی غالباً. تو یہ دوسری صدی میں یہ تمام ائمہ اربعہ اور محدثین جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں یا کتابوں کے اندر ان یا حدثنا اخبرنا کہہ کر ہم سنتے ہیں, وہ سارا کام دوسری صدی تیسری صدی میں یعنی پہلی صدی کے آخر سے چلا, دوسری صدی میں رواں اور دما رہا, اور تیسری صدی آتے آتے احتیاج آ گئی اس بات کی کہ ہم
सीना बसीना इसको चलाने पे कुदरत ही नहीं रखते। अब कई किताब में लिख दो तो हम पढ़ के चला सकते हैं, याद करके आगे चलता नहीं। तो इस्तिंबात का असलन हक जो है इन लोगों ने अता किया और इन्होंने उसकी राह मुतय्यन फरमाई। उस राह को मुतय्यन करने के बाद फिर इन अइम्मा के बाद वाले आए। आप पढ़ेंगे इन किताबों के अंदर, रसूल मुफ्ती वगैरह में आएगी वजाहत कि बाद के लोग आए, उन्होंने उन अइम्मा के मुताबिक कुछ तो इस्तिखराज और इस्तिंबात किया और ज़्यादातर उनके इस्तिखराज और इस्तिंबात को जमा किया। किसी ने तफसीलन, किसी ने इजमालन, किसी ने मतनन, किसी ने तशरीहन, बस उसको जमा करते रहे। अब उसके बाद फिर और इन्हितात आ गया, या यूं कहिए दीगर अल्फाज के साथ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़माने का बहुत होता चला गया। और मैं पुराने दौर में समझता था, अब तो पता नहीं क्या मिसाल बनेगी, कि हमारे यहाँ केबिल आता था यहाँ इस मकान में। ये मकान अकेला मकान था, यहाँ पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल था और बागात थे, बड़े बड़े बागात और दरख्त लगे हुए थे। ये मकान पहले बना इस पूरे इलाके में। तो यहाँ को दरख्त पे चढ़ के ऊपर छत पे आदमी चढ़ जाता था, सामने जंगल था, पूरा बयाबान था। तो इस मकान में बिजली लाने के लिए दूर कहीं बाहर वहाँ गली में, वहाँ कोई खंबा वंबा, वहाँ भी खंबे पर तार नहीं है। फिर आगे ले जाओ तो फिर दारुल उलूम वक्फ में जाकर कहीं तार लगता था और वहाँ से दारुल उलूम वक्फ इस मकान के लिए बिजली देता था। खंबे पर जो है तार लगा रहता था। तो बिजली जो आती थी उसके वो क्या कहते हैं, कम होती थी लाइट, यानी वोल्टेज डाउन होते थे। डाउन क्यों होते थे? इसलिए कि केबिल लंबा हो गया, दूर का हो गया। जितना केबिल लंबा होता चला जाएगा तो उतना वोल्टेज डाउन होते चले जाएंगे। तो असल मंबे खैर मुस्तंबत मिन शख्सियत जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़माने में जितना बुरुज होता चला जाएगा तभी मसला है। अल्लाह को खैर नाजिल करनी ही नहीं है मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल के। तो जितना केबिल दूर का होता चला जाएगा उतना ही इन्हितात तभी है और फिक्री है। हो सकता है कि जुज़वी तौर पर कोई तरक्की किसी ज़माने में नजर आ गए, मगर कुल्ली तौर पर बहैसियत इजमाई, बहैसियत इजमाली वो क्या है, इन्हितात आना है। और इन्हितात आते आते इतना आएगा कि क़यामत आ जाएगी। तो अब इन्हितात इतना आया कि हमारा जो दौर ये आया बहुत देर में आया और 14 सदी गुजर कर आया, 15वीं सदी में आया। लेकिन इस सदी में आते आते वो सारे मुस्तदल्लात और वो सारा इस्तिंबात और वो सारे मुस्तंबत मिन मसाइल उन्हें जरा जहन में बिठा लें, या उनको कम अज कम किताबों में देखकर ही हम समझ लें, उनको उर्दू में मुंतकिल करने की सलाहियत ही हमारे अंदर पैदा हो जाए, उनका तर्जमा या तर्जमानी की सलाहियत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो ये भी क्या है, ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। इस जमाने का ताइफा यही है, इस जमाने का ताइफा है। वो हजरत हकीमुल इस्लाम अलैहिर्रहमान एक जगह तकरीर फरमा रहे थे तो इरशाद फरमाया कि वलीयुल्लाह या आरिफ बिल्लाह उसकी सिफात तो न जाने कितनी कुरान करीम और अहादीस मुक़द्दसा में है, वो तमाम सिफतें जिसमें पाई जाए उसको अल्लाह का वली या आरिफ बिल्लाह कहा जाता है। लेकिन ज़माना इतना दूर का हो गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, माल ज़्यादा आ जाए तो ज़कात टाइम पे दे दे, और हज लाजिम हो जाए तो उम्र में साल में एक ही मरतबा ज़कात है, उम्र में एक ही मरतबा हज है, साल में एक ही मरतबा रोज़ा है, और
یہ نماز روزانہ کی ہے، تو نمازی اصل تو روزہ تو مہینے بھر کا آئے گا، اور وہ کب آئے گا؟ چھٹیوں میں آئے گا۔ پڑھ کے سوتے رہو، صبح جو ہے سحری کھائی، نماز پڑھی، پڑھ کے سو گئے، ظہر میں اٹھے 4 رکعت 5 6 رکعت 8 رکعت توفیق الہی کے مطابق پڑھ لی، پھر پڑھ کے سو جاؤ، اور پھر عصر اور مغرب تو قریب قریب یہ ہیں، تو وہ بھی کب آئے گا؟ وہ سال میں ایک ہی مرتبہ۔ اور حج کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو پوری عمر میں ایک مرتبہ آئے گا۔ تو روزانہ کا مسئلہ رہ کیا گیا؟ خالی نماز کا۔ تو نماز 5 ٹائم کی ٹائم پر پڑھ لے، اور حرام نہ کھائے اور حلال کھاتا رہے، حرام کا ارتکاب نہ کرے، بس وہ اس زمانے کا اللہ کا ولی ہے، وہ عارف باللہ۔ لیکن یہ بھی مسئلہ انہا لکبیرۃ، سمجھے نا؟ یہ 5 ٹائم کی نماز ٹائم پہ پڑھ لے، یہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا۔ کن سے نہیں ہو پاتا؟ جو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ الف باتا سے دھلائی شروع ہوئی، اس الف باتا اور اس الف لام میم سے زیادہ بڑا دودھ دنیا میں نہیں ہے جس سے کسی کو پاک اور پوتر کیا جائے۔ پاک اور پوتر کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ الف باتا سے لے کر والناس تک، اور پھر مشکات الاثار سے لے کر ختم بخاری تک، اور پھر جو ہے رسم المفتی سراجی الاشباح سے لے کر در مختار تک۔ ان سے زیادہ پاک ہونے کے اور تزکیے کی کیا صورتیں ہوں گی؟ تو ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم سے بھی نہیں ہو پاتا۔ انہا لکبیرۃ، ہمارے نزدیک بھی کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے 5 ٹائم کی نماز وقت میں پڑھ لے اور حرام کے ارتکاب سے بچ جائے، بس یہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہو جائے گا اس زمانے کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں حضرت کی بات پر تفریح کرتے ہوئے کہ اگر اس زمانے میں استنباط تو بہت دور کی بات ہے، اور احکام کا تعدیہ تو بہت دور کی بات ہے، اور علتوں کا استخراج اور علتوں کا اشتراک، اس کی فہم اور اس کی تفہیم، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خالی جو ہے ان عربی میں لکھے ہوئے فتووں کی اردو ترجمانی کی صلاحیت اگر پیدا ہو جائے تو طائفۃ لیتفقہوا فی الدین کا مصداق تم ہی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ فقہا کہتے ہیں کہ آج مفتی کوئی نہیں، مفتی تو وہ ہے جو استنباط کرے، استنباط کا صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ترجمہ نہیں ہو رہا، عبارت صحیح نہیں پڑھی جا رہی، استنباط تو پتہ نہیں کس چیز کا نام ہوتا ہوگا۔ تو عبارت صحیح نہیں ہے، ابھی ترجمہ صحیح نہیں ہے، تشریح صحیح نہیں ہے، استنباط تو پتہ نہیں کا، بلکہ آج فتویٰ نام ہے نقل کلام من کتاب الی ورق۔ تو نقل کر دینا، منتقل کر دینا، ایک کتاب سے دوسرے ورق تک منتقل کر دینا، یا زیادہ زیادہ ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کی ترجمانی کر دینا، بس اسی کو مجازن مفتی کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کیا ہے؟ ناقل فتاوی، جو فتاوی اس میں رکھے ہوئے عربی میں یا اردو میں، ان کو ایک کاغذ پہ سوال کے جواب کی حیثیت سے نقل کر دینا، بس نقل فتاوی ہے۔ ورنہ فتویٰ تو استنباط کر کے لانا پڑتا ہے، استخراج کر کے لانا پڑتا ہے، وہ اب ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو جب ہوتا تھا تو 40 آدمی ایک مجلس میں بیٹھ کے کرتے تھے، اکیلے تو امام اعظم بھی اس کی ہمت نہیں کرتے تھے، بیشتر امام اعظم بھی اس کی ہمت نہیں کرتے تھے، وہ بھی 40 آدمیوں کے سامنے مسئلہ رکھ کر اور پھر بحث کراتے تھے، اور اس بحث کو غور سے بیٹھے سنتے رہتے تھے کہ صحیح بات کہاں سے آ رہی نکل کے، سارے ذہن مل کے، اور پھر کوئی ایک ذہن تیار ہوتا تھا۔ اب جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے کو ناقل سمجھتے، ہم امام اعظم سے بھی اعظم سمجھنے لگتے ہیں، ہم کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا علم آ گیا ہے۔ تو کہنا صرف یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس طرف تمہیں لایا گیا ہے، پبلک ہے، پبلک سے چنیدہ لوگ ہیں، چنیدہ کون ہیں؟ جو تشریح اور تبیین اور توضیح والے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سارے بھی ہیں، وہ سارے بھی ہیں،
تشریح بھی کرتے ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، تبیین بھی کرتے ہیں. تو لیس علی اللہ بمستنکری ان یجمع العالم فی واحد، وہاں تو سارے فنون اور سارے علوم اور سارے کمالات وہاں تو جمع ہیں. لیکن جب اس کے بعد کا مرحلہ آیا تو پھر شخصیتیں یا اشخاص وہ تیار ہوئے. اب وہ کون ہے؟ چند. ان چند میں سے جو تشریح اور توضیح والے ہیں وہ کون ہیں؟ 75%. اور آپ کون ہیں؟ 25. اب 25 وہ اتنے فتاوا، اتنے دور لفتہ کیسے؟ ایسے دور لفتہ کہ جناب کسی بھی کمپنی سے مال لے کر آؤ، کس معیار کا مال ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو پیسہ دو، ISI کی مہر ہم لگا دیں گے، ISI کی مہر ہم لگا دیں گے. تو مہریں لگ رہی ہیں، خالی مہرہ فٹ ہی نہیں ہو رہا، مہرہ فٹ ہو ہی نہیں رہا. تو مہرہ فٹ ہونے والے جن پہ مہر لگی ہے ان میں وہ کون ہے جن پہ مہرہ فٹ ہوتا ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ وہ 25 نہیں ہے. وہ تو 20 بھی مل جائے یا 5 بھی مل جائے تو غنیمت ہے. یعنی ہم میں سے تیار جو کیے جا رہے ہیں دنیا میں، کچے یا پکے، تو آن لائن یا آف لائن، تو اب کیا ہے، ان میں سے 25 میں سے اگر 5 بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. ان 5 میں شمار کرنے کے لیے جامعۃ العلوم نے ایک بیڑا اٹھایا، ایک مشن اختیار کیا. بیڑا اٹھانا کس درجے کا ہے؟ ایک ہمارے دیوبند کا مثال ہے، دارالعلوم غیرت. جیسے آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے، آپ کی حالت کیا ہوگی مکہ مکرمہ میں؟ یہ حالت مکہ مکرمہ میں ہوگی. ایک ذمہ داری کا احساس، ایک عجیب سی کیفیت، ایک دباؤ، ایک وزن، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی مکہ مکرمہ میں، جیسے جلالت ہو کبریائی کی، شان کبریائی، ردائے کبریا، الکبریاء ردائی، جیسے اس کا مظہر ہو، جیسے الکبریاء ردائی. یہ ردا کیا ہے؟ یہ اس کا ایک عکس ہے خانہ کعبہ کا پردہ. آپ خانہ کعبے کی طرف یوں بڑھیں گے اور آپ کی کیفیت یوں ہونی شروع ہو جائے گی. اگر ذرا سا بھی ایمان اندر ہے، ذرا سا بھی احساس ہے، نظر جیسے یوں آپ آئیں گے، باہر سے یوں آ رہے ہیں مطاف کی طرف، ایک کہیں سے بھی جہاں نظر پڑ گئی خانہ کعبہ پہ، آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے. آپ کے اندر کیفیت ایسی جیسے راشا آپ کے بدن میں طاری ہو گیا ہو، کبھی آپ کے اوپر طاری ہو گئی ہو. الکبریاء ردائی کا ایسا مظاہرہ ہو رہا ہوگا. اور اگر خانہ کعبے کے قریب ہو کر کہیں پردوں پر ہاتھ لگ گئے تو ایسے کانپ رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہیں آپ زبان سے آپ بعد میں ہٹ کر نہیں بیان کر سکتے کہ میں نے یہ کہا تھا. وہاں آپ ہٹ کے بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ الگ ترجمانی تو کوئی کر سکتے ہیں، سفر نامہ چھاپتے، لیکن اس وقت کے بارے میں آپ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ میں دم بخود ہو گیا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا مانگا، مجھے نہیں پتا میں نے کون سے الفاظ بولے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے کہ کبریاء یہ رضا یہ عکس آپ کے سامنے ہوگا. عجیب و غریب صورتحال. حضرت حق جل مجدہ جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو آپ کی کیفیت ہوگی، بتایا آپ کی کیفیت ہے سکون، جیسے کسی نے گرمی کی شدت میں اور چلتی ہوئی لو میں کوئی بھیگی ہوئی چادر آپ کے اوپر ڈال دی، ایک دم سے راحت سا، ایک دم جیسے امریک نے ٹھنڈے پھائے رکھ دی ہو، ایسا ہو جائے گا آدمی، ایسی حالت بن جائے گی آدمی کی.
تو ایسی کیفیت. اور اگر کہیں روز اقدس کی جالی کے قریب یا ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا موقع مل گیا تو اللہ جیسے چاروں طرف سے اللہ سب کو بار بار بٹھائے، آپ کو بھی اور ہم کو بھی، اور بار بار رضا و کبریائی اس کو بھی اس کا بھی مظہر اللہ رب العزت بار بار ہمیں عطا فرمائے. تو یہ جو ہے جب وہاں آپ بیٹھیں گے جیسے آپ گرمی کی شدت سے آئے ہو اور آپ کو چاروں طرف سے کوئی اے سی پلانٹ کی بھینی خوشبودار ہوائیں آپ کو لگ گئی ہو اور آپ آئے ہیں لو سے نکل کر کہیں شدت سے نکل کر گرمی کی، ایسے سکون اور جالیوں کے قریب کو مجھے موقع مل گیا یہاں کو جانے کا. جالیاں تو ذرا باہر لگی ہے، اس کے پیچھے پھر دیوار ہے، اس کے بعد پھر گیپ ہے، پھر دیوار ہے، پھر اندر روز اطہر ہے، قبر مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ دیواریں جو ہیں یہ الی تحت الثری، نیچے تک، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے میٹرو کے آج کل اسٹیشن بنتے ہیں کئی منزل نیچے پانی آ گیا، پھر اس کے نیچے پھر زمین آ گئی، پھر پانی آ گیا، پھر زمین آ گئی. شیشہ پلائی دیوار، وہ جو لفظ کبھی تعبیر سنی تھی وہ حقیقی شیشہ پلائی دیوار، وہ تقریباً 4.5-5 فٹ ہے، اتنی چوڑی. اب ساری دنیا مل کر اسے کھودتی رہے وہ کو نہیں ہٹاتی. وہ ایک تاریخ ہے، وہ ایک تاریخ ہے. کبھی موقع ہوگا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. الغرض وہ جو قرب ہو گیا، وہ جو جالیاں لگی باہر، ان کے پاس کو یہاں بیٹھنے کا موقع مل گیا. یہ جالیاں یہاں بیٹھے جیسے یہ بیٹھا آپ کا، تو یہ جالیوں کے پاس بیٹھے، ایسے مزہ آ گیا، سکون، راحت. یہ عجیب و غریب احساس ذمہ داری، جیسے ایک ذمہ داری آپ نے کہیں تقریر رٹی ہو بڑے سے پروگرام کے لیے، آپ نے رکوع کی مشق کی ہو بڑے سے پروگرام کے لیے، تو پروگرام میں جاتے ٹائم جب آپ کے پہلی مرتبہ آپ خطبہ دینے جا رہے ہو اور اتفاقاً عید کا خطبہ دینا پڑ جائے، ہزاروں کا مجمع اچانک، اس سے پہلے آپ نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھایا تھا اور پھنس گئے کہاں جا کے عید کے خطبے پر، تو وہاں کیسے قدم تمہارے ڈگمگائیں گے. تو اندازہ ہے آپ کو پہلی مرتبہ جب مصلی پہ تراویح سنانے گئے تو کیا کیفیت تھی، آپ کو اندازہ ہے. لیکن جس دن ختم قرآن ہو گیا اور کامیابی کے ساتھ ہو گیا اور عید کی نماز پڑھا دی اور کامیابی کے ساتھ خطبہ پڑھ کے نیچے اترے، جب مسافر ملنے شروع ہوئے تو پھر کیسی راحت ملی، کیسا مزہ آیا، کیسا مزہ آیا. مودی صاحب میں گیا حضرت علیہ الرحمہ کے پاس، حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، میرے پیر بھی تھے، میرے جو مربی بھی تھے، میرے محسن بھی تھے. حضرت کے پاس میں گیا ایک مرتبہ اور میں نے کہا کہ حضرت فتویٰ لکھنے سے مجھے معاف کر دو، فتویٰ لکھنے کے لیے کسی اور کو رکھ دو، میں جو ہے تم کیا کرو گے. میں نے کہا دیکھو سچی بات یہ ہے، یہ حضرت سے بھی کہا، مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے بھی کہا، میں نے کہا سچی بات یہ ہے مشکل ترین عبارتیں ہوں، جیسے بیضاوی کی عبارت مشکل ترین ہے، جیسے سلم کی عبارت مشکل ترین، مسائل جیسے شرع عقائد کی دلیل لمی اور دلیل انی، سمجھے نا، جیسے مختصر معانی کے استعارات اور مکنیات وہ مشکل ترین عبارتیں ہوں، اور جیسے ترمذی کی گنجلک ترین مذاہب اور مذاہب کے دلائل اور فقہا اور ان کے دلائل اور وجوہ ترجیح وہ تمام وہ جو ہے وہ مشکل ترین مسائل ہوں، ان کو رات کو رٹ کے اور متعدد شروع دیکھ کے ان کو حل کرنا، اور حل کر کے آسان سے آسان کر کے پھر ان کی گتھیاں سلجھا کے گھول کے پلا دینا. جب سبق پڑھا کے حل کرنے میں تو پسینہ آ جاتا ہے، مگر تمہیں پتا ہے
पसीना आने के बाद खूब पसीना आए, पसीना आने के बाद जब हवा लगती है क्या मजा आता है। जिन्हें पसीना नहीं आया ना उन्हें तो उस हवा का झोंके का पता ही नहीं कि उसकी लज्जत क्या होती है। तो मुश्किल इबारतें हल करने के बाद जब पढ़ा के निकलते हैं और चेहरे बताते हैं कि कामयाब अंदाज पर पढ़ा दिया, उस वक्त जो मजा आता है मुझ साहब, दुनिया वमा फिहा में ऐसा मजा नहीं होगा तुम्हारे। लेकिन गुजलक हो, जरा मुश्किल पेश आए, और जितना मुश्किल पेश आएगा, तुम तो हनफी हो, इमाम आजम तो कहते हैं कि सवाब और अज्र का तरत्तुब अला कद्र मशक्कत होता है। इसीलिए वो कायल है इस बात के कि सबसे ज्यादा हज सवाब, हज का सवाब मिलता है। क्यों? इसलिए कि मशक्कतें ज्यादा होती हैं। तो अलगरज ये अजीब व गरीब सूरत हाल कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब आएंगे, मदीना मुनव्वरा की 450 किलोमीटर का 500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन फ़ज़ा बिल्कुल अलग और कैफियत बिल्कुल अलग, और वहाँ अल किब्रिया रिदाई कैफियत बिल्कुल अलग। यही सूरत हाल यहाँ पर है, यही सूरत हाल यहाँ पर है। किस बात पे कहने लगा था? हजरत मोहतब साहब से मैंने कहा कि मैं खैर वो हजरत ने वो इनकार कर दिया, बात मानी नहीं, और बात मानते भी क्या, हुक्म था, दरख्वास्त थी, कबूल हुई नहीं, तो हजरत ने फिर समझा के टला के भगा दिया, अपना कोई बात नहीं हो। फिर आज तक उसी हालत में, जिस हालत में हजरत छोड़ के गए थे, तो उसी हालत में शायद रहना है, उसी हालत में चले जाना है। तो सूरत हाल ये है। आपसे मुझे ये कहना है, या मैं ये कह रहा था कि सूरत हाल ये होती है कि एक तो देवबंद, यहाँ गैरत बहुत, यहाँ गैरत बहुत है देवबंद। आओ, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो भाग जाओ। इस मेयार के हो तो कबूल कर लिया जाएगा, इस मेयार के नहीं, चले जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाओ हमें नहीं मालूम, चारों तरफ शाखें खुली हुई होंगी, कहीं जाके तैयार हो गया। हमारे मेयार पर आओगे तो लेंगे, हमारे मेयार पर नहीं होगे तो चाहे तुम आलिम बनो, चाहे तुम जाहिल बनो, हम मोहर लगाने को तैयार नहीं। वजह शांत, बुजुर्गों में कुछ जलाली होते हैं, कुछ जमाली होते हैं। तो देवबंद की शान जलाली है, और फिक्र में जलाल का गलबा है देवबंद में, जलाल का गलबा है फिक्र में देवबंद में। क्यों? इसलिए कि फिक्र देवबंद में कहाँ से चला है? असलन हजरत गंगोही अलैहिर्रहमा से, और हजरत गंगोही अलैहिर्रहमा जलाली आदमी है, मौलाना जलाली आदमी है, बेइंतहा हसास आदमी है, तो जलाल है। और कभी कभी बुजुर्गों में जमाल होता है, जैसे करीब के ज़माने में हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब 12वीं नंबर अल्लाह करो, कोई भी तालिब इल्म आया, कहने लगा जी मैं हिदायतुन्नहव पढ़ने आया, आ जाए इंटरव्यू दे ना। हिदायतुन्नहव में तू नहीं चल सकता, लेकिन तू नहीं चल सकता तो चला जा, नहीं आ गया तो जाएगा नहीं, पढ़ेगा यही। अब काहे में चल सकता है? शरीयत में चल सकता होगा, नहीं चल सकता एदादिया में चल सकता होगा। और एदादिया ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन एदादिया और जनाब 1 महीना अव्वल अरबी, फिर तू आ जा हिदायतुन्नहव में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाग जाओ, जहां तुम्हें जाना है वहां के लिए तुम्हें तैयार करेंगे, वहां के लिए तुम्हें तैयार करेंगे। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जनाब नादरा भी नहीं पढ़ा, उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी नहीं, और तुम तैयार होने आ जाओ, कहाँ तक तैयार करेंगे तुम्हें? तो फिर तो जामिया में थोड़ा सा एक कदम नीचे, थोड़ा सा जलाल वो हजरत गंगोही का जो दारुल वक्फ में और दारुल देवबंद में है, और थोड़ा सा जमाल हजरत बादवी वगैरह का, वो दोनों का मजमुआ जो है, तो थोड़ा सा वहां से नीचे नंबर, लेकिन फरागत शर्त होगी। और फिर अगर कोई कमी है थोड़ी सी, तो फिर मुफ्ती शाहनवाज साहब बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, मगरिब से इशा तक, अभी बकरीद तक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। आपका नहवु सर्फ
جن جن کا کچا ہو یا جن کا کچا نہ ہو وہ اپنے کو اور پکا کرنا چاہتے ہو وہ آ جائیں. ان کا کسی کتاب کے بندھن میں بندھ کر نہیں، اجمالی طور پر وہ نحو صرف کے قواعد وہ سمجھا بھی دیے جائیں گے. عبارت پڑھنے کی زبان توڑ دی جائے گی، زبان کو اس کا عادی بنایا جائے گا، عبارت پڑھوائی جائے گی. مہینے بھر میں تیار ہو کر پھر جو کمی ہے، اگر تم تیار ہونے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر اس کمی کی پورتی کرتے ہوئے جو لائق نہیں اسے بھی لائق لا کر، متخلف ہے تو متوسط اور متوسط ہے تو سابق اس میں لے آنے کی کوشش کی جائے گی. اسی کا نام کیا ہے؟ جامعۃ العلوم ہے. تو تھوڑا گرم بھی ہوگا، تھوڑا نرم بھی ہوگا، تھوڑا جمال بھی ہوگا اور تھوڑا جلال بھی ہوگا، دونوں چیزوں کا مجموعہ. لیکن اس سب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا. کم سے کم طے کر لو کہ جب سال مل ہی گیا تو انشاءاللہ پڑھ کے ہی جائیں گے. اس سال کو انشاءاللہ گھومنے میں، پھرنے میں، تفریح میں، سونے میں، موبائل شوبائل میں، قدر ضرورت سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ٹائم اپنے مقصد پر لگائیں گے. اپنا تلافی مافات تو اگلے سال کیا پتا نمیر ملے یا ہدایت اللہ ملے یا نور اللہ ملے یا قدوری ملے یا نور الانوار ملے، کیا ملے. کسی کو قدوری ملے گی، کسی کو نوری ملے گی. نوری تو مل ہی جائے گی تمہیں تھوڑے دن میں. کتاب النکاح پڑھنے بیٹھ گئے ہو تو نوری مل جائے گی، قدوری مل جائے گی. یہ جو ہے وہ پڑھنے جو بیٹھو گے اس کی بھی تیاری جو ہے، یہ جو ابتدائی اسباق ہے نا تمہارے ایکسٹرا کلاس والے، اس سے اس کی بھی تیاری اور تلافی مافات ہو جاتی ہے.